بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 42واں سبق ہے، اور والمقدمۃ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقدمے کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں، اور دیگر متعلقات اس کے بھی بیان کریں گے۔ کہ فرماتے ہیں والمقدمۃ مأخوذۃ من مقدمۃ الجیش، کہ مقدمۃ الجیش سے یہ مقدمہ نکلا ہوا ہے۔ مقدمۃ الجیش وہ چند افراد پر مشتمل جماعت ہوتی ہے جو لشکر سے آگے آگے ہوتی ہے، تاکہ لشکر کی ضروریات کا اہتمام کریں۔ پہلے زمانے میں جو جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں، ان سے پہلے چند آدمیوں کو اپنے کان اور آنکھ بنا کے بھیجتے تھے، تاکہ وہ معلومات بھی دیکھیں، جگہ بھی دیکھیں، حالات بھی دیکھیں، تاکہ اگر کوئی پریشانی ہو تو پہلے سے آگاہی ہو جائے۔ تو اس کو مقدمۃ الجیش کہتے تھے، تو وہیں سے یہ مقدمہ ماخوذ ہے۔ تو جس طرح وہ چند افراد جماعت کے لیے ان کی ضروریات کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ مقدمہ بھی کتاب کو سمجھانے کے لیے انتظام اور اہتمام کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو مقدمۃ الجیش سے مقدمہ لیا گیا ہے، یا تو اس کے محاورے سے منقول ہوا ہے یا مستعار ہوا ہے۔ بصورت نقل مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب پر لفظ مقدمے کا جو اطلاق کیا جائے گا وہ حقیقی ہوگا، اور بصورت استعارہ مجازی ہوگا۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ نقل اور استعارے کا التزام نہ کریں، بلکہ یوں کہیں کہ در حقیقت یہ صفت تھا، پھر اس کا موصوف حذف کر دیا گیا۔ مقدمۃ الجیش، اس کا موصوف حذف کر دیا گیا، موصوف حذف کر دیا گیا، اور پھر اس طائفہ معانی پر جو علم سے متقدم ہو، یا اس طائفہ الفاظ پر جو باقی الفاظ سے متقدم ہو، اطلاق کیا گیا۔ تو اس صورت میں تائے وصفیت سے تا جو ہے وہ وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کی بنا پر ہے، یا باعتبار اپنے موصوف معذوف کے ہے، جیسے لفظ حقیقت و خلیفۃ وغیرہ میں۔ بہرحال تو یہ مقدمۃ الجیش سے نکلا ہے، یا تو بطور استعارہ نکال لیں آپ اس کو، یا بصورت منقول کر لیں، یا اس سے مستعار کر لیں۔ منقول کرنے کی صورت میں حقیقی ہوگا اطلاق، اور استعارہ کرنے کی صورت میں مجازی ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ والمقدمۃ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، مقدمہ یہ مقدمۃ الجیش سے نکلا ہوا ہے۔ مقدمۃ الجیش للجماعت، جماعت کے جو مقدمۃ الجیش ہوتا ہے، المتقدمۃ منہا، جو اس سے مقدم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی مقدم کیا گیا ہے، یہی اسی مناسبت سے یہ نکالا گیا ہے۔ آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ من قدمہ بمعنی تقدمہ، یہاں سے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا مشتق منہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مقدمے کو مقدمہ بھی پڑھا گیا، مقدمہ بھی پڑھا گیا، بکسر الدال بفتح الدال، دونوں ہی طرح۔ اب اگر آپ اس کو مقدمہ پڑھیں گے تو اس کا مشتق منہ وہ قدمہ بھی ہو سکتا ہے، جو تقدمہ لازم کے معنی میں ہے، جیسے لا تقدموا، قرآن میں ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، تقدموا تقدموا کے معنی میں ہے۔ تو اس صورت میں مطلب ہوگا کہ وہ امور جو مقدمے میں مذکور ہیں استحقاق تقدم کی وجہ سے بذات خود مقدم ہے، یہ معنی ہوگا۔ اور قدمہ متعدی سے بھی مشتق ہو سکتا ہے،
تو اس صورت میں مطلب ہوگا کہ مقدمہ اپنے جاننے والے کو اس پر مقدم کر دیتا ہے جو اس کو نہیں جانتا. یعنی اگر کسی نے مقدمۃ الکتاب کو جان لینے کے بعد کتاب شروع کی ہے تو جس طریقے سے وہ کتاب سمجھ کے پڑھ سکتا ہے اعلیٰ وجہ بصیرت پڑھ سکتا ہے، اور جس طریقے سے اس کو اس سے استفادہ حاصل ہوگا وہ نہ جاننے والے کو حاصل نہیں ہو سکتا، نہ اس کی وہ بصیرت ہوگی. اور اگر آپ اس کو دوسری صورت میں رکھیں تو اس کا مستقبل صرف قدمہ متعدی ہوگا، بس معنی ہوں گے آگے کیا ہوا. تو دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کا مستقبل ہو، یعنی کہ اگر مقدمہ ہو تو مقدمہ بھی ہو سکتا ہے لازم، تو مطلب ہوگا کہ وہ امور جو استحقاق تقدم کی وجہ سے بذات خود مقدم ہے، اور قدمہ متعدی سے بھی مستقل ہو سکتا ہے. تو مطلب ہوگا کہ یہ اس مقدمۃ الکتاب کے پڑھنے والے کو آگے کر دیتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے ان لوگوں سے جو اس کو نہیں پڑھتے. اور اگر آپ دوسری صورت رکھتے ہیں مقدمہ کی تو اس صورت میں صرف اس کا مستقبل مقدمہ ہوگا، مطلب ہوگا آگے کیا ہوا. تو مصنف کتاب مقدمہ کتاب کو چونکہ کتاب سے مقدم ذکر کرتے ہیں اس لیے اس کو مقدمہ کہا گیا ہے، کیونکہ مصنفین اکثر جو ہے وہ چند چیزیں بیان کرنے کے لیے اپنے مقصد سے کچھ باتیں بیان کرنے کے لیے مقدمہ کے طور پہ کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کو مقدمہ کہیں گے تو پھر یہ صرف مشتق ہوگا متعدی سے، تو مطلب ہوگا آگے کیا ہوا. تو چونکہ ان کو آگے کر دیا جاتا ہے اور اپنے مقصد سے پہلے کتاب کے مقصد سے، تو اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں. پھر آگے جو شارح نے بات کی ہے کہ یقال مقدمۃ العلم لما يتوقف علیہ شروع فی مسائلہ ومقدمۃ الکتاب لطائفۃ من کلامہ قدمت امام المقصود. یہاں سے شارح جو ہے وہ مقدمے کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ مقدمے کی دو قسمیں، ایک ہے مقدمۃ العلم اور ایک ہے مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ العلم کیا ہے؟ مقدمۃ العلم وہ ہوتا ہے کہ جس پر شروع فی العلم موقوف ہو، یعنی علم میں شروع ہونا جن چیزوں پر موقوف ہو تو ان چیزوں کو اگر آپ پہلے بیان کریں گے تو وہ مقدمۃ العلم کہلائے گا. جیسے علم کی تعریف ہے، اس کی غرض ہے، غایت ہے، اس کا موضوع ہے، ان چیزوں پر ان اشیاء پر علم میں شروع ہونا موقوف ہوتا ہے تو یہ مقدمۃ العلم کہلاتے ہیں. دوسری چیز ہے مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ الکتاب کیا ہے؟ وہ کلام جو مقصد سے پہلے لایا جائے لیکن اس کا مقصد کے ساتھ ایک ربط بھی ہو اور وہ مقصد میں نفع بھی دیتا ہو، چاہے وہ مقصود اس پر موقوف ہو یا نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ مقصود سے پہلے لایا جاتا ہے، مقصود کے ساتھ ربط ہوتا ہے اس کا، اور وہ مقصود میں نفع مند ہوتا ہے، تو وہ مقدمۃ الکتاب ہے. شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے. کس طرح کہ فرمایا مقدمۃ العلم کیا ہے؟ لما یتوقف علیہ شروع فی مسائلہ، کہ مقدمۃ العلم کہا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے کہ جن پر موقوف ہو اس علم کے مسائل میں شروع ہونا. اس علم کے مسائل میں شروع ہونا کن پر موقوف ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے علم کی تعریف پر، علم کے موضوع پر، علم کی غایت پر. تو ان پر علم کا مسائل سمجھنا اعلیٰ وجہ بصیرت موقوف ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مقدمۃ العلم کہتے ہیں. اور شارح نے آگے بیان کیا ومقدمۃ الکتاب لطائفۃ من کلامہ، کہ مقدمۃ الکتاب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کلام کے ٹکڑے کا نام ہے لطائفۃ من کلامہ، اس کلام کے ٹکڑے کا نام ہے قدمت امام المقصود، جو کلام کتاب میں مذکور ہو لیکن مقصود سے پہلے لایا جائے لارتباط لہ بہا، کہ ایک تو اس کلام کے کتاب میں مذکور چیزوں سے مرتبط ہونے کی وجہ سے، وانتفاع بہا فیہ، اور کہ اس کے ذریعے ان چیزوں میں نفع بھی حاصل ہو. یعنی
ایک تو مقصود سے پہلے کلام کا ٹکڑا لایا جائے تاکہ اس کے ساتھ مقصود باہم مرتبط ہو جائے اور اس کے ذریعے مقصود میں نفع حاصل ہو. اس کلام کے ٹکڑے کو مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقدمۃ الکتاب میں جو لفظ استعمال فرمایا کہ انتفاعی بہا فیہ اور ارتباطی لہو بہا، یہ جو انہوں نے واو کے ذریعے عطف ڈالا ہے یہ عطف علت کا علی المعلول پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طائفہ سے نفع اٹھانا ہی ارتباط کی علت ہے، کیونکہ وہ اس سے باہم مرتبط ہوتا ہے تبھی نفع اٹھایا جاتا ہے. تو نفع اٹھانا ارتباط کی علت ہے، تو گویا عطف علت علی المعلول کے قبیلے سے یہ عطف ہے. شارح کہتے ہیں کہ اس کتاب کا جو مقدمہ ہے، تلخیص المفتاح کا جو مقدمہ ہے، وہی یہاں ہونا، یہ جو یہاں پر جو مقدمہ ہے وہ کس لیے ہے؟ کہتے ہیں کہ لبیان الفصاحت والبلاغت، کہ اس میں فصاحت و بلاغت کے معنی بیان کیے گئے ہیں، اور وانحصار علم البلاغت فی علم المعانی والبیان وما یلائم ذلک، اور علم بلاغت کو علم معانی، علم بیان اور اس کے مناسب کو مطلب علم بدیع، ان میں منحصر کرنے کو بیان کیا گیا ہے کہ علم بلاغت ان 3 فنون میں ہی منحصر ہے. یہاں پر یہ بیان کیا گیا اس مقدمے میں. مقدمۃ الکتاب جو ہے، جو تلخیص المفتاح کا مقدمہ ہے، ان میں یہ فصاحت و بلاغت کا معنی بیان کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو علم بلاغت ان 3 فنون پر ہی منحصر ہے. آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بات کی ہے. وہ بات یہ ہے کہ شارح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مقدمے میں جو مذکور امور ہیں ان کے ساتھ مقاصد، یعنی جو اصل مضامین علم بلاغت اور معانی اور بیان اور بدیع وغیرہ، ان کے ساتھ ان کا ارتباط یہ مخفی نہیں ہے، ولا یخفا، اور نہیں ہے مخفی. وجہ ارتباط المقاصدی، مقاصد کا مرتبط ہونا ان کی وجوہ کا بذالک، ان امور کے ساتھ. کیونکہ مقدمے میں جن امور کو اجمالی طور پہ ذکر کیا گیا ہے انہی کو تفصیل کے ساتھ اصل کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے، اور تفصیل کا جو اجمال کے ساتھ مربوط ہونا ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے. اور شارح نے جو یہ وجہ ارتباط المقاصد میں ارتباط کا لفظ ذکر فرمایا ہے، تو ایک چیز کی طرف بھی اشارہ کیا ہے انہوں نے کہ یہاں پر جو مقدمہ ہے اس سے مراد مقدمۃ الکتاب ہے، مقدمۃ العلم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مقدمۃ العلم میں علم کی تعریف، موضوع اور غایت مذکور ہوتی ہے، اور اس مقدمے میں مصنف نے معانی، بیان اور بدیع کی غایات تو ذکر کی ہیں، تعریفات ذکر نہیں کی، لہذا یہ مقدمہ کتاب ہے، مقدمہ علم نہیں ہے. آگے شارح نے ایک اور بات کی ہے، کہتے ہیں والفرق بین مقدمۃ العلم و مقدمۃ الکتاب مما خفا علی کثیر من الناس. وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے درمیان جو فرق ہے، مما یہ ان چیزوں میں سے ہے جو اکثر علماء پر مخفی ہیں. یاد رکھیے گا الناس کا لفظ یہاں پر عوام الناس کے لیے نہیں ہے، یہاں پر علم بلاغت کے بڑے بڑے چوٹی کے لوگ مراد ہوتا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے درمیان فرق اکثر علماء کو معلوم نہیں ہے. کیوں؟ یہاں سے شارح نے ایک بات کی ہے. یہ جو شارح رحمۃ اللہ تعالی نے مقدمے کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ کہ یہ پہلے سے تو موجود تھیں، لیکن اس طور پر الگ نام لے کر اس حیثیت سے متعارف سب سے پہلے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کروایا ہے. اور اس کی اصل جو مباحث ہے وہ تو آپ مطول میں جا کے پڑھیں گے، تو وہاں پر تو شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن یہاں پر وہ کیونکہ مطول کی تلخیص ہی کر رہے ہیں تو صرف وہ ایک اپنے فائدے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ان کا فرق نہیں پتا، تو وہ لوگ جو ہے نا صرف مقدمۃ الکتاب ہی کہا کرتے تھے، لیکن نہیں، اصل میں مقدمۃ العلم الگ ہے اور مقدمۃ الکتاب الگ ہے. ان پر اعتراضات ہیں، جوابات ہیں، وہ شارح رحمۃ اللہ نے مطول میں ذکر کی. آپ بھی یہاں پھر صرف ایک فرق ذہن میں نشین کر لیں
کہ ویسے تو 3-4 فرق ہیں جس کو شارح رحمۃ اللہ تعالی نے مطول میں بیان کیا، لیکن چلے یہاں پر ایک بطور فائدے کے ایک یاد رکھ لیں کہ مقدمۃ العلم جو ہے اس سے مراد معنی ہے، یعنی امور ثلاثہ، علم، غرض و غائد وغیرہ، اور مقدمۃ الکتاب سے مراد الفاظ ہیں، یعنی مقدمۃ العلم سے مراد معنی ہے، امور ثلاثہ وہ جو پیچھے گزرے علم، غرض، غایت، موضوع، اور مقدمۃ الکتاب سے مراد الفاظ ہیں۔ تو بس اس اعتبار سے کہ اس سے مراد معنی ہے علم سے، اور کتاب سے مراد الفاظ ہیں، ان دونوں کے درمیان نسبت تباین کی ہے۔ اور بھی دیگر اگر دال مراد ہے تو کچھ اور معنی ہے، مدلول مراد ہے تو کچھ اور معنی ہے، تو اس کی شارح نے تفصیل مطول میں بیان کی ہے، لیکن یہاں سے اپنا ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ صرف مقدمۃ الکتاب سمجھتے تھے، لیکن اصل مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب ہے، اور یہ وہ فرق ہے جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہاں سے شارح نے اپنا ایک فائدہ بیان کیا، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور آگے جو ہے پھر شارح نے الفصاحات سے لے کے جو صاحب تلخیص المفتاح نے باتیں کری ہیں اسی کی شارح رحمۃ اللہ تعالی نے چیزیں بیان کی ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اس سبق میں ہم نے مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب اور وجہ حصر جو تھی فن اول وغیرہ کی، اس پر ہم نے بات کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، اس کو برتنے کی اور قرآن تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔